ابھی وہ عدت میں ہے، اسے تعلق قائم کرو گے تو یہ شادی ختم نہیں ہوگی۔ معاذ نے انزل سے پسند کی شادی کی، سہاگ رات میں اس پہ بے انتہا شدتیں نچھاور کر کے اپنی جنونی محبت کا احساس کروایا۔ ولیمے کی رات جب کمرے میں آیا تو باتھ روم سے سسکیوں کی آواز آئی۔ وہاں انزل اس کے دوست کے ساتھ بھیگی ہوئی حالت میں تھی، اسے غصے میں طلاق دے دی۔ بعد میں اسے معلوم ہوا وہ تو بے قصور تھی۔ اس کی عدت کے دوران اس کے گھر چلا گیا، سوئی ہوئی انزل کو باہوں میں بھر کے اس کے ساتھ زبردستی۔ انزل نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے وہ لیپ ٹاپ کھولے ہوئے کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ اتنی رات کو اپنے سامنے انزل کو کھڑا ہوا دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ بیگم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ کی یاد آ رہی تھی تو اس وجہ سے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بہت قریب ہو گئی۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں، ابھی تک ہماری رخصتی نہیں ہوئی جو تم یوں آ کے بیٹھ گئی ہو اور اپنے معصوم سے شوہر کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کے بالوں کی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتا ہوا بولا تو وہ کہنے لگی، ہاں مجھے پتہ ہے میرے شوہر میں بہت زیادہ صبر پایا جاتا ہے، تبھی تو آ کے بے باکی سے بیٹھ گئی ہوں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کسی بے صبرے انسان کے ساتھ میری شادی ہونی ہے تو کبھی بھی ایسے نہ آتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے انزل کو اپنی کمر پہ اس کی چلتی ہوئی انگلیاں محسوس ہونے لگیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنے لگی، مگر وہ ایک دم سے اسے صوفے کے اوپر لٹاتا ہوا اس کے اوپر آیا۔ بہت غلط فہمی ہے تمہاری، تمہیں کیا پتہ تمہارا شوہر کس قدر جنونی انسان ہے، اور اتنی رات کو تم نے آ کے بہت بڑی غلطی کرتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر آ گیا تھا، اس کے بھاری وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے لگی۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ہاں پاگل ہو گیا ہوں، کیونکہ یوں اچانک تم نے کمرے میں آ کے مکمل طور پہ مجھے بے بس کر دیا ہے۔ وہ بھی اتنے حسین شرٹ میں موجود اسے دیکھ کے مکمل طور پہ بہک رہا تھا۔ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، پورا 1 ہفتہ باقی ہے، چلیں دور ہٹیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی، مگر وہ ایک دفعہ پھر سے اسے نیچے دبا چکا تھا، اس کے اوپر آ گیا۔ وہ اس چھوٹے سے صوفے پہ مکمل طور پہ اس پہ حاوی ہو گیا تھا، جسے وہ آگے پیچھے بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نہیں نا پلیز، کچھ مت کیجیے گا، مجھے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی ہے۔ یا پلیز رونے کی وجہ سے کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نکلا ہوا آنسو اپنے لبوں سے چوم لیا۔ آج پہلی دفعہ اس کے لبوں کا لمس اپنی گال پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کپکپانے لگا۔ سخت سے اس نے شرٹ کو دبوچ لیا۔ ابھی سے اتنی زیادہ تم ڈر رہی ہو، پھر تم سہاگ رات میں کیا کرو گی؟ تب تو تم چیخ چیخ کے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لو گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ اسے پیچھے کرنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ایسی بیہودہ باتیں میرے ساتھ مت کریں۔ اچھا، یہ تمہیں بیہودہ باتیں لگ رہی ہیں، جبکہ یہ سب کچھ تو نارمل ہے، سب کچھ تو حقیقت میں ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ اسے پیچھے کرنے لگی۔ نہیں پلیز، وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، جاؤ کمرے میں۔ ایسے شوہر کے کمرے میں آ کے اسے بہکا کے اس کے جذبات کو بھڑکا کے اب تم کہہ رہی ہو نہیں پلیز، اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگی، اٹھنے ہی لگی تھی جب ایک لمحے میں معاذ نے اسے نیچے گرایا اور اس کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ دیے تھے، اور یہ لمحہ تھا جب اسے لگا
جیسے کسی نے اس کے سارے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اس شخص کا لمس اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ محبت کے دن تھے۔ نیا نیا ان کا نکاح ہوا تھا اور 1 ہفتے بعد ان کی رخصتی تھی۔ محبت پروان چڑھ رہی تھی اور ایسے میں ایسے اس کا جذبات نچھاور کرنا، یہ سب اسے بہت زیادہ شرمانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، اپنے لبوں کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک وہ اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ آئینے کے سامنے اپنے چہرے پہ بکھرے ہوئے رنگوں کو دیکھنے لگی۔ فوراً ہی اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ آدھی رات کو معاذ کے کچھ دوستوں کی پارٹی تھی جس میں اسے بھی انوائٹ کیا گیا۔ پارٹی کے بعد وہ لوگ آپس میں بیٹھے باتیں لگے ہوئے تھے۔ کسی نے سگریٹ سلگائی ہوئی تھی تو کوئی کچھ کر رہا تھا۔ معاذ، لگتا ہے تیری آخری پارٹی ہے، اس کے بعد تو اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہے گا، یہاں پہ تو آنے کی تجھے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، اس کے بعد تو میں اپنی بیگم کے ساتھ حسین لمحات، خوبصورت وقت گزاروں گا۔ علی ہنستے ہوئے کہنے لگا، ہاں ہاں بھائی، میں نے تو تمہاری بیوی دیکھی ہے، اتنی حسین بیوی ہوگی تو کون کم بخت اسے چھوڑ کے ہم جیسے دوستوں میں آ کے بیٹھے گا۔ یہ سن کے اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی، ہر چیز پہ میں ڈسکشن کر سکتا ہوں، یہاں بھری محفل میں بیٹھ کے کوئی میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی نہ بولے ورنہ میں نے جان نکال لینی ہے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور علی کو حقیقتاً یہ بات کہہ کے شرمندگی محسوس ہوئی تھی، اسے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ معاذ کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کسی بھی محفل میں بیٹھ کے کبھی ایسے کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، تو یہاں اس کی بیوی کا ذکر کرنا اسے اچھا نہیں لگا۔ اچھا یار، سوری، بہت زیادہ معذرت کرتا ہوں، بس مذاق کر رہا تھا، آئندہ ایسا مذاق نہیں ہوگا۔ سب نے علی کی طرف دیکھا۔ وہ کتنی آسانی سے معافی مانگ رہا تھا، حالانکہ وہ معافی مانگنے والوں میں سے نہیں تھا۔ خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا۔ یار معاذ، کیا ہو گیا تھا؟ اس نے بات کر لی تھی، آرام سے بھی تم کہہ سکتے تھے۔ تم اتنی سنجیدگی اور غصے میں بات کرنے کی، تم لوگوں کو علی کا تو پتہ ہے، وہ کچھ بھی بول جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا دوبارہ میری بیوی کے بارے میں کوئی بات کرے، اس وجہ سے میں نے غصے میں کہا تھا تاکہ دوبارہ وہ احتیاط کرے۔ یار، وہ ہمارے گروپ میں سب سے چھوٹا ہے، ہو جاتی ہے نا غلطی، مت کیا کر ایسے۔ سارے اسے سمجھانے لگے تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اچھا بھائی، سوری کہہ دوں گا علی سے، لیکن غلطی ہے نا اس کی، ایسے بھری محفل میں کسی کی بیوی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا بھائی، سوری نا، بول دیا، ہوگی غلطی بچے سے۔ تجھے اپنی بیوی چھپا کے رکھنی ہوگی، حسین ہوگی چھپا کے رکھنا۔ سب لوگ ہنسنے لگے تھے۔ رات اسے آنے میں کافی زیادہ لیٹ ہو چکی تھی۔ گھر میں ابھی بھی چہل پہل تھی، پوری حویلی کو سجایا گیا تھا۔ ابھی ہی وہ واپس آیا تھا، اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں انزل کے کمرے کی طرف گئیں۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ چلتا ہوا انزل کے دروازے کی طرف آیا۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ آئینے کے سامنے اپنے چہرے پہ کچھ لگا رہی تھی۔ ایک دم سے آ کے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی حسین اور خوبصورت بیوی کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ یقین مانو، میرا تو دل ابھی سے اتنا مچل رہا ہے، میں تو بس رخصتی کا انتظار کر رہا ہوں۔
پتہ نہیں یہ وقت کب جائے گا، 2 دن باقی ہیں اور یہ 2 دن پتہ نہیں کیسے گزریں گے۔ میرا تو بالکل بھی تمہارے بغیر گزارا نہیں ہو رہا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ اس کی باہوں سے نکلی تھی، ابھی جو کل رات آپ نے حرکت کی تھی، میں تو وہی نہیں بھول پائی۔ آپ دوبارہ سے میرے ساتھ ایسی حرکتیں شروع ہو گئے ہیں، چلے جائیں اپنے کمرے میں۔ یہ کہتے ہوئے اسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ وہ دن بھی آ گیا، مہندی کا فنکشن شروع تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور مسکراہٹ تھی۔ بس ایک رات، آج کی رات تم سے دور رہ کے میں نے گزارنی ہے، اور کل جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا، کل کے لیے تیار رہنا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو اس کی بات سن کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کرنے لگی۔ دور رہیں، ادھر سارے فیملی والے بڑے ہیں، تو بڑوں نے بھی تو یہ سب کچھ کیا ہوگا، تبھی تو ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں۔ وہ ہونکوں کی طرح اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ آج کس قدر بے باک باتیں کر رہا تھا، کتنے آپ بے شرموں والی باتیں کر رہے ہیں میری جان، کل جو بے شرمی والی باتیں کر رہے ہیں دکھاؤں گا تم کو، اس پہ اش اش کر اٹھو گی۔ اس کے سارے دوست مہندی میں انوائٹڈ تھے، ان کا ہلا گلا دیکھ کے سبھی خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ویسے آپ کے دوست تو آپ سے زیادہ ہینڈسم ہیں، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ خاص کر وہ والا علی بلیک ڈریس والا سب سے زیادہ ہاٹ لگ رہا ہے۔ اس نے گھڑ کے انزل کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا اسے جلانے کے لیے وہ اکثر ایسی حرکتیں کر جاتی تھی، مگر علی کی تعریف کرتا ہوا دیکھ کے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خبردار، جو دوبارہ تم نے ایسے کسی مرد کی تعریف کی، جان نکال لوں گا۔ پہلے تک اور بات تھی، لیکن اب تم رخصت ہو کے میرے پاس آ جاؤ گی، میں تو بولوں گی، ہائے اللہ وہ کتنا ہاٹ ہے، شرم کرو شرم، شوہر کے پہلو میں بیٹھ کے کسی اور مرد کے بارے میں ایسا بول رہی ہو۔ ہاں، آپ سے پہلے اگر وہ مجھے ملا ہوتا تو میں ضرور اس کے ساتھ شادی کرتی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ شرم تو نہیں آتی؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ مذاق کر رہی ہوں، اب تو غصہ ہی کر گئے ہیں۔ وہ اسٹیج پہ بیٹھے باتیں لگے ہوئے تھے جب اس کے سارے دوست اس کے پاس آ گئے۔ اسے سلام کرنے کے بعد اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ فنکشن ختم ہوا تھا، وہ کمرے میں آ گئی۔ ابھی تک اس کی مہندی گیلی تھی، اپنی مہندی کو سکھانے کے لیے وہ پھونکے مار رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، معاذ کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اور اتنے زیادہ سنجیدہ کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا، اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے اپنے قریب کرتا اس کے لبوں کے اوپر جھک گیا تو وہ ڈر گئی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا، اتنی شدت تھی اس کے لمس میں۔ وہ کانپتی ہوئی اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی اسے خود سے دور کیا تو ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ آج کے بعد اگر تم نے میرے سامنے کسی اور مرد کی تعریف کرنے کی کوشش کی تو میں نے جان نکال لینی ہے۔ اتنی شدت سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کی مہندی معاذ کے ہاتھوں پہ اور کپڑوں پہ لگنے لگی۔ معاذ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میری جان، تمہیں پتہ ہے میں نہیں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکتا۔ میں کب معاذ کسی اور کے ساتھ گئی ہوں؟ وہ روتے ہوئے بولی، پیچھے جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ نیچے گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ میں سچ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تم کسی اور کی تعریف کرو۔ میں تب سے بہت زیادہ بے چین ہوں۔ آج کے بعد میرے سامنے کسی کی تعریف مت کرنا۔ آہستگی سے اس کی گال کو چھوتے ہوئے کہنے لگی، نہیں کرتی۔ دیکھیں آپ نے میری ساری مہندی خراب کر دی۔
وہ الٹے ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی جو اس کے کپڑوں پہ لگی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ دوبارہ نہیں ہوگا، اوکے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اگلے دن وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، میرون کلر کے لہنگے میں۔ اس کے چہرے پہ بہت زیادہ روپ آیا ہوا تھا، ہیوی جیولری، ہیوی میک اپ، سب سے بڑھ کے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معاذ کی محبت کے رنگ۔ مصباح بیگم آ کے اس کے پاس بیٹھیں، اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہنے لگیں، ماشاءاللہ، آج تو میری بچی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اپنی مما کی طرف دیکھتے ہوئے وہ آہستگی سے مسکرا دی۔ آنسہ بیگم بھی آ کے اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ اس نے آنسہ بیگم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ چلو فائنلی تم میری بیٹی بن ہی گئی، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ میں تو ہمیشہ سے آپ کی بیٹی تھی۔ کچھ رسومات ادا ہوئیں، اس نے رخصت ہو کے کسی اور گھر تو نہیں جانا تھا، اسی گھر میں ہی رہنا تھا۔ بس یہ ہونا تھا کہ پورشن ان کا چینج ہو جانا تھا۔ پہلے وہ اوپر والے پورشن میں رہتی تھی، اب اس نے نیچے آ جانا تھا، اپنے سسرال والے پورشن میں۔ لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ لا کے اسے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا۔ ارد گرد وہ دیکھ رہی تھی، سامنے دیوار پہ معاذ کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، معاذ کمرے میں داخل ہوا، دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ شرمائے جا رہی تھی، اتنا شرما رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ کیوں شرما رہی ہو؟ تم ابھی سے اتنا شرمانے لگی؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی اسے تو پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ معاذ کے جنون سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے خوبصورت سی گولڈ کی چین منہ دکھائی میں دی اور اب آہستہ آہستہ اس کی جیولری کو اتارنے لگا۔ بالکل اس کے قریب تھا۔ مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں اپنی گولڈن نائٹ کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میرے اندر جنون بھرا ہوا ہے، محبت بھری ہوئی ہے، اور یہ محبت میں تم پہ نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جھٹکے سے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ جیسے ہی اس کے جھمکے اتارے تو اس کی کان کی لو پہ اپنے لب رکھ دیے تھے، اور وہ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کے اپنی آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ لا کے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ اس کے ہیوی دوپٹے کو اتارنے کے بعد اس کے بالوں کا جوڑا کھولنے لگا۔ جیسے جیسے اسے جیولری سے آزاد کیا، ہر لمحہ اس کی قربت کا قریب آ رہا تھا۔ وہ مزید کپکپانے لگی۔ معاذ، اس نے مڑ کے معاذ کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے معاذ، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے شوہر سے بھی اب تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ وہ پوری کی پوری کپکپائی، اب کی بار اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ نہ جانے اسے پیچھے سے اس کے ہاتھ اپنی کرتی کی ڈوریاں کھولتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایک دم سے کھینچا، اس کے کندھے پہ اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اس کے گلے سے نیکلس اتارا تو جیولری کے کافی زیادہ اس کے گلے پہ نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ میرا حق ہے، یہ نشان جیولری نے کیوں دیے؟ اسے اپنے لبوں سے چھوتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس شخص کی قربت میں وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کی دھڑکن اتنی شدید تھی کہ وہ اپنی دھڑکنوں کی آواز سن سکتی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا
بیڈ پہ لے کے آیا۔ کمرے کی لائٹ بند کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے وجود پہ چلتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس کی باہوں کے حصار میں ٹوٹی بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے رات والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کے چہرے پہ شرمیلی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ سو رہا تھا، سکون کی نیند، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک دفعہ اٹھی تھی، اس کے سینے پہ انگلیاں پھرنے لگی۔ کیا صبح صبح حرکتیں کر رہی ہو؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، آپ بہت ظالم ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ کہنے لگا، ابھی تو میں نے تم پہ رحم کیا تھا، ابھی تو ظلم کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو وہ پیچھے کرنا لگا۔ وہ شرما گئی۔ ویسے کل رات تمہارے ساتھ زندگی کا یادگار لمحہ ہوگا۔ اتنے حسین لمحات میں نے تمہارے ساتھ گزارے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتائے جا رہا تھا۔ اس کی باہوں سے نکل کے وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ جب فریش ہو کے باہر آئی، اتنے میں ملازمہ ناشتہ دے کے جا چکی تھی۔ چلو تم ناشتہ سٹارٹ کرو، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سنجیدگی سے اٹھ کے چلا گیا۔ کیا مطلب؟ میں اکیلی ناشتہ نہیں کروں گی، آپ آئیں گے تو پھر ہی میں کروں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرانے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، میں جلدی فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ ناشتے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بال اس نے ڈرائر سے خشک کیے ہوئے تھے، مگر ابھی بھی ہلکے ہلکے گیلے تھے۔ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ چھائے ہوئے طرح طرح کے رنگ دیکھنے لگا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ بالکل نگاہیں جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی شرم کیوں آ رہی ہے؟ مسکراتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے تم رات کی میری قربت کو مس کر رہی ہو۔ ایک دفعہ پھر سے اپنی قربت سے تمہیں صبح صبح نواز دوں۔ خبردار جو آپ نے اس بارے میں سوچا بھی، غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ ہنسنے لگا، بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ کیا شوہر سے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کے بعد پورا دن کمرے میں نہیں آیا، باہر ہی لوگوں میں مصروف رہا، اور وہ بھی پارلر چلی گئی۔ رات جیسے ہی اس کی نظر دلہن بنی ہوئی اس کی طرف گئی تو ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ طرح طرح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، سادگی میں بھی کمال لگ رہی تھی۔ آج اس نے بہت لائٹ میک اپ کیا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی کل کی نسبت آج وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شاید اس کے چہرے پہ معاذ کی محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی۔ فنکشن کے بعد معاذ کو اس کے دوستوں نے گھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا، اور وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ معاذ کا یوں چلے جانا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تو ان خوبصورت لمحات کو معاذ کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی تھی، مگر معاذ کے جانے کے بعد وہ خود ہی کمرے میں پہنچی۔ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ وہی معاذ کا دوست تھا، لیکن وہ باتھ روم میں کیا کر رہا تھا؟ وہ کچھ کہنے لگی، ایک دم سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے پیچھے کی طرف لگا گیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی۔ وہ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا کہنے لگا، تمہارے شوہر سے کچھ بدلے لینے باقی تھے۔ علی کبھی بھی اپنی بےعزتی بھولتا نہیں، اور تمہاری وجہ سے میری بےعزتی کی تھی، اتنی کی تھی، اسے اتنی آسانی سے تو میں نہیں بھول سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے دوپٹے کو اتار کے دور پھینکا تو وہ رونے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے آپ کو
چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے بالکل پیچھے لگا چکا تھا۔ اچانک پیچھے سے شاور آن ہو گیا، اس کے اوپر پانی پڑنے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ دونوں مکمل طور پہ بھیگ گئے۔ وہ اس کے قریب ہو گیا، بالکل قریب۔ وہ پوری کی پوری کپ کپانے لگی، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ یار بس، اب میں جا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ سب کو اللہ حافظ کہتا حویلی میں آ گیا تھا۔ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جہاں پہ اس کی حسین بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ جانتا تھا کبھی بھی اپنا بناؤ سنگھار نہیں اتارے گی۔ اس وجہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ موجود نہیں تھی۔ اسے باتھ روم سے اس کی سسکیوں کی آواز آئی تو سامنے علی کو ایک ساتھ بھیگا ہوا دیکھ کے، اسے اتنا قریب دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ علی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ تمہاری بیوی کو بہت زیادہ حسین لگا تھا، اس وجہ سے مجھے بلا لیا۔ بہت خوبصورت لمحات گزارے ہیں میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ، لیکن کل شاید تم اپنا حق وصول کر چکے تھے، اس وجہ سے میں اس انداز سے نہیں لے سکا حق۔ وہ عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا، اور اس نے نیچے بیٹھی ہوئی انزل کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، خونخوار نگاہوں سے انزل کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے انزل کے قریب ہوا۔ علی وہاں سے جا چکا تھا، مگر اس میں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ علی کو نہیں روک سکا۔ اس نے غصے میں انزل کے بازو سے پکڑا۔ تو اس وجہ سے تم اس شخص کی اتنی تعریفیں کر رہی تھی؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے تم میرے کمرے تک، میرے بیڈ، میرے بستر تک بلا لیا؟ اس نے غصے میں انزل کا بازو پکڑا اور اس کے بازو سے گھسیٹنے والے انداز میں لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ خبردار مجھے چھونے کی کوشش کی مت کرنا۔ معاذ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے جبڑے سے دبوچ لیا اور کہنے لگا، ایک تو تم نے گناہ کیا، غلطی تم نے کی، اسے یہاں تک بلا کے لائی۔ شادی کے اگلے دن ہی تم نے مجھے یہ صلا دینا تھا میری محبت کا، گھٹیا لڑکی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بکھرا ہوا حلیہ، کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ، بولو۔ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے، اس کے بعد تم مجھے قبول کرو گے؟ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر وہ کہنے لگا، نہیں، کبھی بھی تم جیسی عورت کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گا۔ اس کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں باہر کی طرف لے کے آیا تھا اور چیختے ہوئے سب گھر والوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ سب لوگ باہر گئے تھے۔ اسے یوں چلاتا ہوا دیکھ کے سب پریشان ہوئے۔ شادی کے اگلے دن ہی اس کا یوں چیخنا چلانا سب کو پریشان کر گیا۔ جیسے ہی اسے لے کے باہر آیا تو اس کے بابا کہنے لگے، بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تم کس انداز میں بول رہے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، پوچھیں اس سے، اس نے کیا کیا ہے؟ ایک غیر مرد کو میرے کمرے تک لے کے آئی تھی، دیکھیں اس کی حالت۔ میں تو ابھی کمرے میں گیا تھا، مجھ سے پہلے یہ کسی اور مرد کے ساتھ۔ سب ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں ایک لمحہ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے بہت بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ سب اس کے پاس آئے، یہ سب کچھ کیا ہے بتاؤ، مگر وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ وہاں سے جا چکے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ اس کی ساس جو کہ اس کی چچی جان تھی اس کے پاس آئیں، بیٹا چلو کمرے میں لے چلتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اسے کمرے میں لے کے آئی تھی۔ کیا ہوا ہے
تم دونوں کے درمیان، مجھے بتاؤ۔ اس نے روتے ہوئے نگاہیں اٹھا کے اپنی چچی جان کی طرف دیکھا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن بیٹا بتاؤ، اس نے مجھ سے کچھ پوچھنا گوارا نہیں کیا، تو پھر آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ان کی بات سن کے وہ نرمی سے کہنے لگی، کیونکہ میں تمہیں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ بتاؤ مجھے، کیونکہ مجھے پتہ ہے تم ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ مجھے یقین ہے وہ کون تھا، کیوں آیا تھا، بتاؤ مجھے۔ نگاہیں جھکاتے ہوئے انہیں جو بات بتائی، وہ سن کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ معاذ، ایسا نہیں ہو سکتا بیٹا، میں اپنے بیٹے کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں، اس کے لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن نہیں ہو سکتے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگی، لیکن اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے باوجود وہ اسے یہ بول کے گیا کہ اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، وہ مجھ سے اس کا حق لے کے گیا ہے، لیکن اس شخص نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، بس اس نے معاذ کی حقیقت بتائی۔ وہ روتے ہوئے انہیں بتانے لگی تھی، لیکن معاذ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس نے مجھے تصاویر بھی دکھائی ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اور یہ سن کے وہ خاموش ہو گئی، کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنی جیولری، اپنے لہنگے، ہر چیز کو اس نے نوچ نوچ کے اتار پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کے سادہ سے حلیے میں آئی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھی۔ کتنا اس نے ٹوٹ کے چاہا، کتنی شدید محبت کی تھی۔ وہ پیچ پہ بیٹھا ہوا تھا، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہ گھوم رہی تھی۔ اس نے علی کی تعریف کی تو اس وجہ سے کی تھی کیا؟ وہ واقعی میں علی کے ساتھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علی نے کیا بولا؟ کیا واقعی میں وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر اچانک اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا اور شدت سے چلایا تھا، کیوں علی تم نے ایسا کیا؟ کیوں؟ تم لوگ تو اچھے دوست تھے، تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا تو کیا تھا؟ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ چلائے جا رہا تھا۔ اسے کسی چیز کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ پاگل ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ ہر چیز کو تہس نہس کرتے نہ جانے کتنی دیر تک وہ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ میری بیوی ہے، ایسا نہیں کر سکتی، کبھی بھی اسے خود سے دور نہیں کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ واپس گھر آیا۔ اپنے کمرے میں آیا تو کمرے میں خاموشی تھی۔ اسے لگا تھا کمرے میں آئے گی، جتنی اسے محبت کرتی تھی، مگر کمرے میں نہ پا کے وہ پاگل ہوا۔ جلدی سے اس کے کمرے کی طرف گیا، جا کے اس نے دروازے پہ دستک دی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ پلیز دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ وہ جو اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی، اس نے دروازے کی طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ دروازے کے پاس بھاگ کے آئی تھی، کھولنے لگی تھی، مگر اگلے ہی لمحے رک گئی، روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے بتا دیا ہے بابا کو، بس میں آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ میں نے آپ سے خلا لینی ہے، مجھے کبھی آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، چلے جائیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، ایک دفعہ دروازہ تو کھولو، کچھ بات کرنی ہے پلیز۔ غلط فہمی ہو گئی تھی، اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے، مگر وہ بولی ہی نہیں۔ آپ جائیں، اپنی ان عورتوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کریں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، میرے پاس آنے کی کوشش مت کریں۔ میں نے بابا کو بول دیا، نہیں مجھے آپ کے ساتھ رہنا۔ بابا نے جو یقین کر لیا میری بات پہ، میں نے سب کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، یا ایک دفعہ دروازہ تو کھولو، وہ منت بھرے لہجے میں بولا، مگر اس نے نہیں کھولا۔ کمرے سے باہر نکلا، ڈرائنگ روم میں آیا، جہاں پہ سائر ٹورس کی ماسٹر کی پڑی ہوئی تھی۔ ماسٹر کی اٹھاتا اس کے کمرے کی طرف آیا، مگر پھر بھی دروازہ نہیں کھلا۔ لاک کے علاوہ بھی اس نے شاید اندر سے
کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک دستک دیتا رہا۔ اندر وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے، بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بری طرح سے رو رہی تھی۔ پلیز دروازہ کھولو۔ وہ باہر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، مگر اس نے جب دروازہ نہ کھولا تو وہ غصے میں باہر گیا۔ اس نے گاڑی نکالی۔ اس کا ارادہ سیدھا علی کے گھر جانے کا تھا، جس نے اسے برباد کیا۔ کافی وقت بعد علی کے گھر کے دروازے کے سامنے گاڑی رکی۔ اس نے بنا لحاظ کیے گھر کا دروازہ کھولا، اندر آ گیا۔ کارز اسے روکتے رہے۔ علی کہاں ہے؟ اس نے غصے میں علی کی مما سے پوچھا۔ ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ آنٹی، میں نے پوچھا علی کہاں ہے؟ اب کی بار پھر سے غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ بیٹا وہ کمرے میں ہے۔ اس نے جا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ یار میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، جنونی ہو گیا تھا۔ تم سے بدلہ لینے کے لیے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تھی، میں نے اسے میسج کیا، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بتانے لگا تھا اسے واقعی میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ معاذ اسے ہمیشہ بچوں کی طرح رکھتا تھا۔ وہ گروپ میں سب سے چھوٹا تھا۔ معاذ نے اسے یوں رکھا جیسے وہ اس کا بیٹا ہو۔ وہ اسے کافی زیادہ عمر میں چھوٹا تھا اور معاذ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں کبھی تم سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ علی اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اب وہ حیرت سے علی کی طرف دیکھنے لگا۔ پلیز ایک دفعہ معاف کر دو، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں جب سے وہاں سے آیا ہوں مجھے عجیب سی بے چینی بنی ہوئی ہے۔ سب لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ علی کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ میری بیوی مجھ سے دور گئی تو میں نے علی جان سے مار دینا ہے۔ وہ اسے کالر سے پکڑتے ہوئے بولا، اور اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا دوستی میں سب سے پہلے عزت کی جاتی ہے، ان کی بیویوں کی، ان کی بہنوں کی، ہر کسی کی عزت کی جاتی ہے۔ مگر اس نے کیا کیا؟ علی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ چلا گیا۔ اس نے علی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ ان میسیجز کو دیکھ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے غصے میں موبائل کو سائڈ پہ پھینک دیا۔ مطلب وہ اس کا دوست اسے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، ارد گرد دیکھنے لگی۔ ایک لمحہ تھا، ایک غلط فہمی، چھوٹی سی غلط فہمی جو 2 زندگیاں برباد کرنے لگی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ کمرے میں بھی موجود نہیں تھا، مگر یہ کیا ہو چکا تھا؟ ایک رات۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ ایک رات اتنی لمبی ہو گئی ہے جو ختم نہیں ہو رہی۔ رات کے 4 بج چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ بکھری ہوئی حالت میں کمرے میں داخل ہوا۔ شرٹ کے آدھے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی جیسے ہی اندر آیا، ایک دم سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ پاگل ہیں کیا ہم؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ اتنے سالوں سے ایک دوسرے کو جاننے کے باوجود ہم نے ایک دوسرے پہ شک کیا۔ وہ سسک رہی تھی۔ وہ اس کے گرد بازو حائل کرتا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں خود بہت زیادہ شرمندہ ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگ اپنا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے خود پہ غصہ آیا تھا۔ میں تمہیں اس وقت طلاق دے دیتا تو کیا ہوتا؟ میرے منہ میں وہ لفظ آئے تھے، میں تمہیں طلاق دینے لگا تھا، اور اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ میں ایسا کیوں کرنے لگا تھا؟ میرے ذہن میں وہ خیال کیوں آیا؟ اسے یوں اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا،
اسے خود میں بھینچا ہوا تھا، جیسے اسے دور کر دے گا تو وہ کہیں دور چلی جائے گی۔ وہ شدت سے رو رہا تھا اور رات اتنا ہنگامہ ہونے کے باوجود اگلی صبح نارمل انداز میں دونوں ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا حقیقت تھا وہ سب کو بتا چکے تھے۔ اس کے بعد علی کو کافی حد تک شرمندگی ہوئی۔ اس نے اپنے جذبات میں اور بدلے کے جنون میں اپنے سارے دوستوں کو کھو دیا، اور کبھی کبھی انسان کی چھوٹی سی غلطی کسی کا گھر خراب کر سکتی ہے، اور خود وہ بہت سے خوبصورت رشتوں سے محروم ہو جاتا۔